تمام محامد ہیں اس ذات پاک کے لیے جو ہم سب کے داتا اور مشکل کشا اور خدائے ذوالجلال ہے، اس دنیا فانی میں بھی اور اس دار بقا میں بھی، اور لاکھوں کربوں بے شمار درود و سلام ہوں آمنہ کے لال مکہ کے در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل اور ان کے اصحاب اور سب متقین پر۔ پیارے بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب زبور کا مختصراً تذکرہ کریں گے۔ ویڈیو بہت ہی لازمی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگر چینل پر پہلی بار حاضری ہوئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ محترم ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک طاقتور بادشاہ اور نبی تھے۔ طالوت کی طرف سے جالوت سے لڑے، آپ نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہی اور نبوت دونوں عطا کی۔ زبور 18 رمضان المبارک کو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ زبور کے لغوی معنوں میں سے ایک پارے اور ٹکڑے کے ہیں۔ نزول کے اعتبار سے 4 مشہور آسمانی کتابوں میں زبور کا دوسرا نمبر ہے۔ قرآن کے مطابق زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، جبکہ مسیحی اور یہود اسے عام طور پر داؤد علیہ السلام کا کلام یا ان کے نغمات سمجھتے ہیں۔ زبور کی کتاب 150 مزامیر پر مشتمل ہے۔ عبرانی روایات میں زبور کو 5 حصص میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ 41 مزامیر پر مشتمل ہے، دوسرا حصہ 31 مزامیر پر مشتمل ہے، تیسرا اور چوتھا حصہ 17 مزامیر اور پانچواں حصہ 44 مزامیر پر مشتمل ہے۔ عیسائیت کے ہاں مزامیر 120 تا 140 134 اناشید سعود کہلاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مزامیر تب پڑھے جاتے تھے جب زائرین ہیکل سلیمانی کی طرف بڑھا کرتے تھے۔ مزمور 119 طویل ترین مزمور ہے جو 176 آیات اور 8 حصص پر مشتمل ہے۔ ہر حصے میں 22 آیات ہیں۔ ہر حصہ عبرانی حروف تہجی کے بالترتیب حروف سے شروع ہوتا ہے۔ مزمور 117 جو 2 آیات پر مشتمل ہے، یہ سب سے چھوٹا مزمور ہے۔ مفسرین اور ماہرین مزامیر کو کئی اقسام میں بانٹتے ہیں، جن میں حمدیہ، مرثائی اور شکر گزاری، حکمت، لطوریہ مزامیر شامل ہیں۔ اسلام میں زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی اور یہ 4 آسمانی کتابوں میں سے ایک ہے۔ زبور 4 آسمانی کتابوں قرآن کریم، انجیل اور تورات سے دوسرے نمبر پر نازل ہوئی۔ مسیحیت میں زبور کے مزامیر کو داؤد کے گیت سمجھا جاتا ہے، جنہوں نے خدا کی شان میں بنائے۔ یہ عہد نامہ قدیم کا حصہ ہیں اور اکثر مواقع پر پڑھے جاتے ہیں۔ زبور کو خدا کا کلام سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کو خدا کی قدرت سے داؤد علیہ السلام نے خود۔ یہودیت میں زبور تنخ کا حصہ ہے، اس کے کئی مزامیر داؤد کے بنائے گئے سمجھے جاتے ہیں اور کئی سلیمان علیہ السلام کے بنائے ہوئے۔ حمدیہ مزامیر کو عبادت میں پڑھا جاتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم پر امید ہیں کہ آپ کو ہماری آج والی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے صدقے معاف فرمائے، آمین۔